رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری ومسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی اللہ پاک کی رضا کی نیت سے اور اللہ ذات کی ذات پر ایمان لا کر کے اور اللہ کی رضا کے لیے، خوشی کے لیے، ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں رات کو قیام کرتا ہے، یعنی عبادت میں رات گزارتا، خرافات سے، لہو و لعب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے زندگی میں پہلے جو بھی اس سے گناہ ہوا ہے اللہ اس رات کی برکت سے اس کے پہلے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دوسری بات حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں انسان اللہ کی ذات پر ایمان لا کر کے اور اللہ کے حکم کو یعنی روزے کو پورا کرتا ہے ثواب کی نیت سے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس پر آخرت میں اللہ کی ہم کو رضا ملے گی۔ غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس روزے کی برکت سے اللہ اس کے زندگی کی پہلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ دوستو اللہ تعالیٰ مغفرت کے لیے ہمارے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ کبھی ایک رات کے قیام کا آئے کی بات کی اللہ تعالیٰ نے ایک رات لیلۃ القدر کے عبادت کا ثواب کتنا رکھا؟ خیر من الف شہر، 1000 رات، یعنی 83 سال کوئی 4 مہینہ بنتا ہے، ایک رات کی عبادت اتنا۔ پہلے میں نے کبھی آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کے دن اس امت کو اللہ رب العالمین گواہ بنا کے لائیں گے۔ کیا بنا کے لائیں گے؟ گواہ۔ کس کے گواہ؟ نوح علیہ السلام یا دوسری، نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کی دعوت دین کے پہنچائے، لیکن ان کی قوم اللہ کی جناب میں کہہ دے گی کہ اللہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یعنی کوئی نبی آپ کا نہیں آیا، ہمارے پاس نہیں آیا۔ تو نوح علیہ السلام سے اللہ فرمائیں گے کہ آپ کی قوم تو انکار کرتی ہے کہ آپ ان کے پاس نہیں آئے، ان کو ہدایت کی بات نہیں بتائی جی۔ تو نوح علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گواہ بنا کر کے پیش کریں گے، کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پوچھئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام ہزاروں سال پہلے ہم سے آئے، ہم ان کے ہزاروں سال بعد آئے، تو گواہ تو وہ ہونا چاہیے جو سامنے رہے، اور ہم نے تو نوح علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھا، نہ ان کی قوم کو دیکھا جی۔ تو ہم لوگ آئیں گے اللہ کے پاس عدالت میں اور اللہ پاک کی جناب میں گواہی دیں گے کہ ہاں نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو یا اللہ آپ کا پیغام پہنچایا، یہ قوم جھوٹی ہے، انکار کرتی ہے، یہ کہ نہیں پہنچایا، یہ جھوٹ بولتی ہے جی۔ تو اللہ ہم سے آپ سے پوچھیں گے کہ تم کو کیسے پتا، تم تو تھے نہیں؟ تو ہم لوگ جواب دیں گے کہ اللہ پاک آپ نے قرآن نازل کیا تھا، اس قرآن کریم میں یہ پیغام آیا تھا، آپ کی طرف سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو دعوت دیے تھے۔ تو اللہ پاک آپ لوگوں کی بات کو قبول کر کے نوح علیہ السلام کی قوم کے جو جھوٹ بولتی ہے اس مقدمہ کو خارج کر دیں گے، اور ہماری گواہی کہ یہ امت صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ہاں میری امت سچ بول رہی ہے جی۔
تو یہ کتنا بڑا رتبہ ہے اللہ کی طرف سے دوستو. تو ہم کو خود بھی اپنے روزے کا خیال رکھنا ہے، اور آنے والی رات لیلۃ القدر کی 5 ہوگی انشاءاللہ، 21، 23، 25، 27، 29، ان راتوں کو عبادت کے ذریعے وصولنا ہے. کیا کرنا ہے؟ وصولنے کا مطلب کوشش کرنا ہے کہ اس رات میں جتنا ہو سکے ہم قرآن کی تلاوت، نفل، ذکر، درود پاک، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، دعا، مناجات کے ذریعے اس رات کو زندہ کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.